اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ ہماری آج کی بحث آموزش احکام میں مستحبات قرأت کے بارے میں ہوگی، یعنی بعض مستحبات قرأت کے بارے میں ہوگی، کیونکہ ہم قرأت کے ہی بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ بہت ساری چیزوں کو ہم نے قرأت میں بیان کیا، تو آج ہم بعض مستحبات قرأت کے بارے میں بیان کریں گے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا بیان چونکہ قرأت کے بارے میں چل رہا ہے، تو ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی، بعضی از مستحبات قرأت، یعنی واجبات کو ہم نے قرأت کے بیان کیا، تو آج مستحبات قرأت میں سے کچھ کو بیان کرتے ہیں جو صاحب کتاب نے اس کتاب میں ذکر کیے ہیں۔ کہہ رہے ہیں بعضی مستحبات قرأت۔ نمبر 1، در رکعت اول پیش از حمد بگوید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی جب انسان مصلی نماز گزار نماز کو شروع کرے تو مستحب ہے کہ وہ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد، الحمد سے پہلے، در رکعت اول پہلی رکعت میں پیش از حمد، حمد سے پہلے، بگوید کہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کہہ رہے ہیں کہ مستحب ہے پہلی رکعت میں الحمد سے پہلے کہ مصلی نماز گزار کہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ نمبر 2، در رکعت اول و دوم نماز ظہر و عصر، دوسرے مستحب قرأت میں کہ نماز ظہر و عصر میں پہلی اور دوسری رکعت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بگوید۔ جی کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم را بلند بگوید، صحیح۔ دوسری اور پہلی رکعت میں نماز ظہر و عصر کی مستحب ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے کہے۔ جی تو دوسری اور پہلی رکعت میں نماز ظہر و عصر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آواز سے پڑھنی چاہیے، یعنی جہری پڑھنی چاہیے، مستحب ہے یہ۔ نمبر 3، تیسرا مستحب کیا ہے؟ حمد و سورہ را شمرد و خانات و در آخر ہر آئے وقف کناد، حمد اور سورہ کو الگ الگ پڑھے، الحمد و سورہ کو جب پڑھے تلاوت کرے تو یعنی ان کی جو آیات ہیں ان کو باقاعدہ الگ الگ پڑھے، ٹہر ٹہر کر پڑھے، و در آخر ہر آئے وقف کناد، اور آیت کے ہر آیت کے آخر میں وقف کرے۔ وقف کرے یعنی ان را با آیے بعد نہ چسپا ند، یعنی ایک آیت کو بعد والی آیت سے نہ ملائے، چسپا ند۔ یہ چونکہ فاؤنڈ فارسی رہا ہوگا، یہ یعنی جو بولتے ہیں کہ یہ بے ہے، چسپا ند، چسپیدن کہتے ہیں چپکنے کو، یعنی چسپا ند، یہ بے ہے، بہرحال ہو سکتا ہے عربی اس سے کتابت کی ہو، تو بہرحال چسپا ند ہے، نہ چسپا ند، اس طرح کہ ایک دوسرے سے نہ چپک جائے، یعنی ایک دوسرے سے نہ ملیں، صحیح۔ یہ مستحبات قرأت تھے جو آپ کے سامنے بیان کیے، بعض مستحبات قرأت، اور چوتھا یہ ہے ان میں سے، یعنی مستحبات قرأت میں سے کہ در حال خواندن حمد و سورہ، حمد و سورہ پڑھتے وقت بمعنی ان توجہ داشتے باشد، حمد و سورہ پڑھتے وقت
اس کے معنی پر توجہ رکھے. یعنی انسان جب الحمد سورہ پڑھ رہا ہو مصلی نماز گزار تو مستحب ہے کہ اس کے معنی پر غور کرے. یعنی اسے یہ پتہ ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. ایاک نعبد و ایاک نستعین مثلا، تو اسے یہ پتہ ہو کہ اس کا مطلب کیا ہے. یا الحمدللہ رب العالمین، تو اسے پتہ ہو کہ اس کے معنی کیا ہیں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. اسے مستحب ہے کہ اس کی توجہ ہو اس کے معنی پر. نمبر 5، در تمام نمازها در رکعت اول. صحیح، تمام نمازوں میں رکعت اول میں، در تمام نمازها در رکعت اول. نمبر 5، در تمام نمازها در رکعت اول سورہ انا انزلناہ و در رکعت دوم سورہ قل هو اللہ احد رابع خانات. مستحب ہے کہ انسان در تمام نمازها، تمام نمازوں میں رکعت اول میں سورہ انا انزلنا اور دوسری رکعت میں سورہ قل هو اللہ احد بخانہ رابع خانات. صحیح، مستحب ہے کہ انسان تمام نمازوں میں پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد انا انزلناہ فی لیلۃ القدر اسے پڑھے اس سورہ مبارکہ کو، اور دوسری رکعت میں سورہ قل هو اللہ احد کو پڑھے. یہ مستحب ہے. آئیے ذکر پر. ذکر یہ تھی قرات، اب آیا ہے ذکر. ذکر کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں یکی از واجبات رکوع و سجدے ذکر است. سجدے اور رکوع کے واجبات میں سے ایک چیز کیا ہے؟ ذکر ہے. یعنی گفتن سبحان اللہ، یعنی انسان کیا کہے رکوع میں جا کے؟ سبحان اللہ یا اللہ اکبر. یا اللہ اکبر بھی چونکہ ذکر ہے. وہ مانند ہوں یا اس طریقے کا کہ تفصیل ہر ایک خواہد آماد، کہ جن کی تفصیل جو ہے وہ آ رہی ہے. لیکن اب ہم ان سب کو پڑھنے کے بعد واجبات رکوع پر پہنچے ہیں. کہہ رہے ہیں رکوع نمبر 1، واجبات رکوع میں کیا؟ نمبر 1، در ہر رکعت بعد از قرات نماز گزار باید با اندازه خم شود که بتواند دست را بزانو بگذارد و این عمل را رکوع میگویند. کہہ رہے ہیں کہ نمازی کو چاہیے کہ ہر رکعت میں قرات کے بعد کیا چاہیے کہ وہ اتنا جھکے کہ اس کے ہاتھ زانو تک پہنچ جائیں، وہ زانو پر ہاتھوں کو رکھے. وَإِنْ عَمَلْنَا رکوع میگویند، اور اس عمل کو رکوع کہا جاتا ہے. رکوع کسے کہتے ہیں؟ کہ نماز گزار نمازی یعنی قرات کے بعد اتنا جھکے کہ اس کے ہاتھ زانو پر رکھے جائیں، وہ زانو پر اپنے ہاتھوں کو رکھے. صحیح، اور اس عمل کو کیا کہتے ہیں؟ رکوع کہتے ہیں. اب آئیے واجبات رکوع. یہ تو رکوع ہو گیا کہ رکوع میں اس قدر جھکے کہ اس کے ہاتھ زانو تک پہنچ جائیں اور وہ اپنے ہاتھوں کو زانو پر رکھے. کہہ رہے ہیں کہ واجبات رکوع، کہہ رہے ہیں نمبر 1 رکوع کے واجبات کیا ہیں؟ نمبر 1 خم شدن بمقدار کے بیان شد، اتنا جھکے. خم یعنی جھکنا، شدن یعنی جھکنا، خم یعنی جھکنا، شدن یعنی جھکے یعنی ہو، شدن یعنی ہونا، شدن مانے ہونا، خم شدن یعنی اتنا جھکنا. کتنا؟ بمقداری کے بیان شد، جتنا ہم نے بیان کیا ہے کہ ہاتھ زانوں تک پہنچ جائیں. نمبر 2 ذکر. رکوع میں ایک دوسرا واجب کیا ہے؟ کہ ذکر رکوع کرے، یعنی گفتن حد اقل. گفتن یعنی کہنا، گفتن کہنا یعنی وہ حد اقل یعنی کم سے کم، یعنی کم سے کم وہ کہے 6 مرتبہ 3 مرتبہ سبحان اللہ. کیا؟ سبحان اللہ. کم سے کم 3 مرتبہ سبحان اللہ کہے، یا 1 مرتبہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ. صحیح. نمبر 3 آرامش بدن در حال گفتن ذکر رکوع. تیسرے یہ ہے کہ جب مصلی یعنی نماز گزار، نماز پڑھنے والا، جب نماز پڑھنے والا ذکر رکوع کر رہا ہو تو اس کا بدن سکون سے ہونا چاہیے، یعنی ہلنا نہیں چاہیے. ایسا نہ ہو کہ حرکت میں ہے جسم یا بدن، نہیں، بلکہ سکون میں ہو.
نمبر 4 استادن بعد از رکوع، رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا، رکوع کے بعد کھڑا ہونا۔ نمبر 5 آرامش بدن بعد از رکوع، رکوع کے بعد بدن کو آرام سے رکھنا، یعنی سکون سے رکھنا، حرکت میں نہیں ہونا چاہیے بدن، بلکہ جو ہے وہ بدن کیا ہو، آرام سے ہو، بدن اطمینان سے ہو، سکون سے ہو۔ حالانکہ شروع ہی تھا اس وقت۔ جی جی آج کا ہمارا درس ہے بعض مستحب باتیں، یعنی آج کا جو ہم نے درس پڑھا ہے اس کو ہم جلدی جلدی دہرا لیتے ہیں کہ بعض مستحبات قرات کے بارے میں آج کا ہمارا درس ہے۔ نمبر 1 در رکعت اول پیش الحمد برکوع، سب سے پہلے یہ ہے کہ پہلی رکعت میں الحمد سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ کہنا چاہیے، یعنی مستحب ہے۔ نمبر 2 در رکعت اول نماز ظہر و عصر، نماز ظہر اور عصر کی پہلی اور دوسری رکعت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم را بلند بگوید، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کیا کہے، بلند آواز سے کہے۔ نمبر 3 حمد و سورہ را شمرد بخانات و در آخر آئیے وقف کناد، الحمد اور سورہ کو آہستہ آہستہ اور ٹہر ٹہر کر اور الگ الگ پڑھے اور آخر میں اس کی حرایت پر رکے، یعنی آنرا وقف کرنا، یعنی وقف یعنی آنرا با آیا بعد نہ چسپا نگ، یعنی ایک جس آیت کو آپ پڑھ رہے ہیں اس کو بعد والی اس کو اس کے بعد والی آیت سے نہ چپکائیں، یعنی نہ ملائیں۔ نمبر 4 درحال خاندان حمد و سورہ، حمد و سورہ پڑھتے وقت بمعنی ان توجہ داشتے باشد، حمد و سورہ پڑھتے وقت اس کے معنی پر، اس کے مطلب پر توجہ ہونی چاہیے، یعنی اس کا مطلب کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ انسان ایسے ہی کہے گا تو اس کا مزہ کچھ اور آئے گا پڑھتے ہوئے، اور انسان سمجھ کے کہے گا اللہ کی بارگاہ میں ادا کرے گا ان حروف اور کلمات اور جملوں کو تو اس کا مزہ کچھ اور ہوگا۔ نمبر 5 در تمام نمازها در رکعت اول، پوری نمازوں میں، سب نمازوں میں پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد انا انزلنا اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ قل هو اللہ احد پڑھے، یعنی پڑھنا مستحب ہے۔ ذکر رکوع یعنی واجبات رکوع و سجدہ ذکر است، یکی از واجبات رکوع و سجدہ ذکر است، واجبات رکوع و سجدہ میں سے ایک واجب کیا ہے، ذکر ہے، یعنی گفتن، یعنی اس طرح کہ سبحان اللہ یہ کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، یعنی سبحان اللہ 3 دفعہ کہے، یا سبحان ربی العظیم و بحمدہ 1 مرتبہ کہے کافی ہے، یعنی مانند آن کے تفصیل ہر ایک خواہد آمد، جس کی تفصیل آ رہی ہے۔ آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں اور باقی انشاءاللہ کل آئے گا۔ والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ، خدا حافظ۔